السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ اور اس سے پہلے کیسا گزرا رمضان؟ کیا یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف تھا؟ کس اعتبار سے؟ کوئی ایک بات بتائیے جس نے آپ کے رمضان کو مختلف کر دیا پچھلی ساری زندگی سے۔ قرآن کا فہم۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کی تیاری کے طور پر اگر انسان زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو ہی رمضان اچھا گزر سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں تلاوت کا مزہ، تراویح، قیام، ان سب چیزوں کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر اس بات کا احساس کہ اس مہینے کو شرف ہی اس وجہ سے ملا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، اور ہماری قبر کا نور بنائے، اور حشر کے دن ہمارا شفیع اور شافع بنائے، اور ہم کبھی بھی اس سے دور نہ ہوں۔ قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو رسی کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ باندھنے کے لیے ہوتی ہے نا۔ رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ باندھ کے رکھتا ہے انسان کو۔ تو جو شخص اس رسی کو پکڑا رہے گا وہ بندھا رہے گا، اس کی زندگی میں استقامت آتی رہے گی۔ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرا پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر ہو، تو اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ یعنی جو میں نے نیت کی تھی یا جو میں نے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں ہر رمضان کے شروع میں یہ دعا کرتی ہوں، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ رمضان کے آنے سے کافی عرصہ پہلے ہی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، بلکہ رمضان کے اینڈ میں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، جہاں سمجھا کہ یہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی عبادات ہوتی ہیں وہ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی، تو پھر رمضان میں ہی سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ اگلے رمضان میں اس کام کو اور کس طرح بہتر کر سکتی، اس سے زیادہ اچھا کیسے کر سکتی، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر میرے اس خاص عمل میں کمی رہی۔ تو ان وجوہات کا علاج بھی سوچ لینا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ساتھ ساتھ نوٹس بنا لینے چاہیے کہ اس رمضان میں کن کن چیزوں نے آپ کو اللہ کی اطاعت پر مدد دی اور کون سی چیزیں رکاوٹ بنی، تاکہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو پڑھ کے پھر انسان اور ہوشیار ہو جائے اور چوکنا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ رمضان کے بعد نیکیوں پر استقامت کے بارے میں ہے، کہ رمضان گزرا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے تاکہ رمضان کے جو فوائد ہیں، یا رمضان کا جو مقصد ہے، یا رمضان کے جو پھل ہیں وہ ہم کھا سکیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں،
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کرو، یعنی ماضی کا غم نہ کھاؤ اور مستقبل کا خوف نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے میزبانی ہوگی، تم اس کے مہمان ہوگے۔ تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص ایمان لا کر اور ایمان میں عمل صالح شامل ہوتے ہیں، ایمان لا کر عمل صالح کر کے استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، جن نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں پھر ان کو چھوڑتے نہیں، ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں، تو ان کو فرشتوں کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں، فرشتے ان کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں، فرشتے ان کے لیے کاموں کو آسان کرتے ہیں، یعنی نیکی کے رستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ پھر انسان کو اس بات کا شکوہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، میرا مددگار کوئی نہیں، میرا ماحول نہیں۔ اگر آپ کے اندر استقامت کی نیت ہے کہ میں نے اسی رستے کو اختیار کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں، تو اللہ کی طرف سے تائید آتی ہے فرشتوں کی شکل میں، اور پھر انسان فکر مند ہوتا ہے کہ ابھی تک تو سب اچھا تھا، آئندہ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئندہ کے لیے بھی خوشخبری دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ تخافوا، خوف نہ کھاؤ، فکر نہیں کرو، جس رب نے اب نیکی کی توفیق دی وہ آئندہ بھی دے گا۔ اور پھر انسان کو اس بات کا ریگریٹ اور غم بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ اور بھی کرتا، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوا، تو اس غم اور ریگریٹ میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے، اور انسان کو نیکی کے کام کی جو توفیق ملی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر شکر کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرنے کا موقع ملا۔ اللہ کا شکر جس نے رمضان جیسا مہینہ دیا، جس نے قرآن جیسی نعمت دی، جس نے یہ پورا ماحول عطا کیا کہ جس میں میرے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئندہ بھی اس نعمت کو برقرار رکھیں گے اگر ہم شکر گزار رہیں گے۔ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، اور پھر وہاں پر وہ ساری خواہشات تمہاری پوری ہوں گی جن کو تم دنیا میں اللہ کی خاطر کنٹرول کرتے رہے۔ یعنی جب رمضان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان اپنی خواہشات پہ سب سے زیادہ کنٹرول کرتا ہے۔ خواہشات میں زیادہ خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی سب سے زیادہ، ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور کس چیز کی خواہش ہوتی؟ سونے کی۔ اور کس کی خواہش ہوتی؟ باتیں کرنے کی، اور خاص طور پہ لوگوں کی باتیں کرنے کی، اور لوگوں کی باتوں میں سے بھی منفی باتیں کرنے کی، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور جو شکوے شکایات ہوتے ہیں ان پر گرمبل کرنے کی۔ تو روزے کی خاطر ہم ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جنت میں تو خیر لغو باتیں نہیں ہوگی اور نہ حرام کوئی گفتگو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انسان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ کب کس سے کیا بات کرے۔ اور جو لوگ دنیا میں اپنی سعادت کو کنٹرول کر کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنا ذائقہ بدل لیتے ہیں اور پورے مہینے کے اس ٹریننگ پروسیس سے گزر کر اپنی گفتگو کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ پورا مہینہ روک 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 کر اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے، تو پھر رکنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی اگر تم ایمان پر، عمل صالح پر استقامت اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہوں گے۔ دنیا میں دوستی کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے کاموں پر تمہارے مددگار ہوں گے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ کے کاموں پر مددگار نہیں ہوتے۔ گناہ کے کاموں میں کون مددگار ہوتا ہے؟ شیطان اکساتا ہے، یس۔ اور دنیا میں اگر اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو گے، اپنی اشتہا کو، تو وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا اور رب کے مہمان بنو گے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے
ایک گول سیٹ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس طرف رہنمائی کی. وہ کیا تھا؟ روزہ کس لیے فرض کیا گیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو الحمدللہ ہم نے جو گول سیٹ کیا کہ تقوی پیدا ہو، وہ کسی نہ کسی درجے پر ضرور بہرحال آیا، کیونکہ یہ روزے کا ایک انعام ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو ہم پھر دوہرا لیتے ہیں کہ تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے. تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا. کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچنا. لیکن صرف بچنا ہی نہیں ہوتا، تقوی نیکی کی طرف بڑھنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے تقویٰ. تو کیا چیزیں اس میں آ گئی؟ اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، ذکر کرنا اور بھولنے سے بچنا، شکر کرنا اور ناشکری سے بچنا. تو الحمدللہ رمضان میں یہ چیزیں ہمارے اندر کافی حد تک آ جاتی ہیں. یعنی ہم اطاعت کے کاموں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، نافرمانی کے کاموں سے رکتے ہیں، اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی شکل میں، نماز کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، قرآن کے فہم کی کلاسز اٹینڈ کرنے کی شکل میں. یعنی ہمارا زیادہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. تو پھر اس کو بھولا نہ جائے. یعنی یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو ذکر بھی فراموش ہو گیا، اور پھر اس کا شکر ادا کیا جائے ان نعمتوں پر اور ناشکری نہ کی جائے. کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ قرآن، اسلام، ایمان، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے. اور شکر کیا ہے؟ کہ اطاعت میں دوام اختیار کیا جائے، یعنی اطاعت کرتے رہا جائے. اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاتی رہتی ہے. یعنی جب انسان اطاعت کی نیت کر کے زندگی بسر کرتا ہے کہ یا رب میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا کرتے ہیں. اب چند ایک باتیں میں آپ سے کروں گی رمضان کے بعد جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے، جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے اور جن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ رمضان ایک ایسا موقع تھا جس میں ہم نے حد الوسع گناہوں سے اجتناب کی کوشش کی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹنا، اپنی پرانی پچھلی بری عادتوں کی طرف واپس نہیں جانا. جب انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لوٹنے سے نفرت کرتا ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئیں، آپ کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو گئی. وہ گناہوں کی لذت اب محسوس نہیں کرتا، گناہوں سے ڈرتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہے، گناہوں میں لپٹی ہوئی زندگی گزارنے پر وہ نادم ہے. اب اس طرف واپس نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. گناہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح نیکیوں کے بعد گناہ کرنا بھی ان کو ضائع کر دیتا ہے، اس کا سبب بن جاتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا. جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق دی تو اب ان سے بچے رہنا ہے. خاص طور پر چھپے گناہ. یاد رہے گا، یہ مین ہائی لائٹس ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو ایک ریمائنڈر رہے، بھول بھی جائیں دوبارہ پھر دیکھیں. خاص طور پر چھپے ہوئے گناہ. چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دل کے اندر کے برے خیالات.
اللہ کے بارے میں بدگمانی، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بدگمانی بلا وجہ، پھر نفاق، شرک، اور پھر الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جاتا ہے اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. یعنی جو چیز آپ لوگوں سے چھپا چھپا کے کرتے ہیں، امی سے چھپا کے کرتے ہیں، دوستوں سے چھپا کے کرتے ہیں، ساری دنیا سے چھپا کے کرتے ہیں، تو اس میں دال میں کالا ہے، وہاں کوئی غلطی، وہاں کوئی خرابی. اب چونکہ آپ چھپا کے کر رہے ہیں، اس لیے کوئی اور آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا، کوئی آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، تو پھر اس پر کون چیک رکھے گا؟ بتائیے کون چیک رکھے گا؟ ہم خود چیک رکھیں گے کہ یہ چیز جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی، مجھے تنہائی میں بھی نہیں کرنی، مجھے چھپ کے بھی نہیں کرنی، کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ غبار بن کے اڑ جائیں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی رشتہ دار ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، یعنی قریب کے لوگ ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا. اس کی کوئی اگزامپل دیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ کون سی چیز چھپ کے کی جاتی ہے؟ ماں باپ سے، دوستوں سے، اسکرین سے متعلق جو گناہ ہے، چاہے وہ فون کی ہے، چاہے لیپ ٹاپ کی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا، حرام دوستیاں کرنا، مردوں سے دوستی رکھنا، فون پر غلط باتیں کرنا، رات کو چھپ چھپ کے کالز کرنا، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو، صرف آپ کو ہی پتا ہو. تو اب اس سے کون آپ کو روکے گا؟ صرف اللہ کا تقوی ہی روک سکتا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کو باطل نہیں کر دینا، کیونکہ گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی گئی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو، وہ جل کے راکھ ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو نیکیاں کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ایک بگولے کی طرح ہوتا ہے، جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یعنی اطاعت کے کاموں کے بعد وہ کوئی ایسی نافرمانی کا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. کیا روزہ رکھنا آسان تھا؟ نہیں، مشکل تھا. گرمیوں کے روزے تھے، لمبے روزے تھے، بھوک پیاس کا بھی سامنا ہوگا. چلے کچھ دن میں عادت بھی ہو جاتی، لیکن بہرحال ایک مشقت بھرا کام تھا. کیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک کھڑے رہنا آسان کام تھا؟ نیند قربان کرنا آسان کام تھا؟ نہیں. اور پھر آخری عشرے میں اور بھی زیادہ، یعنی تقریباً ساری رات ہی عبادت میں گزری. کوئی آسان کام تھا؟ کتنی محنت سے آپ نے کمائی کی، اور آخرت میں اس کی کتنی ضرورت ہوگی. اور انسان خوش بھی ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ نیکیوں کی ایک بہار آئی، نیکیوں کا موسم بہار تھا، اور موسم بہار میں خوب پھل پھول آئے، خوب نیکیاں کی. اور اب کیا اپنی نیکیاں ضائع کر دیں حرام کام کر کے، غلط کام کر کے، برے کام کر کے؟ کیا خیال ہے؟ بولے نا.
تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے باغ کی کہ اس میں کھجورے اور انگور، تو یہ کھجورے اور انگور اور جنت میں باغ کیسے لگتے ہیں؟ نیک اعمال سے. اور قیامت کے دن ان نیک اعمال کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو اگر ہم نے رمضان میں باغ لگا کے شوال میں اس کو جلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں اس دھوکے میں نہ ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اب تو جنت پکی ہوگی، اور آگے جا کے دیکھے کہ اوہ یہ تو بگ سے اڑ گیا. ایک بگولا پورا باغ جلانے کے لیے کافی، سال ہا سال کی محنت. باغ آسانی سے نہیں لگتے. جن لوگوں نے باغ لگتے دیکھے ہو انہیں پتا ہوگا کہ کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر پھل آتے ہیں. پورا مہینہ آپ مشقت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ایک انعام ملتا ہے عید پر. تو خلاصہ کیا کہ ایسے کاموں سے بچنا ہے جو اعمال ضائع کرنے کا سبب بنے. سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. لا تبطلوا اعمالکم، اس کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں یوں کی گئی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم ای حسناتکم بالمعاصی، لا تبطلوا حسناتکم بالمعاصی، کہ گناہوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اور پھر اس کے بعد گناہ کر کے ان کو ضائع نہیں کرنا. اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسی نے دیکھا اسی سوت کاٹنے کا؟ کتنا محنت طلب کام ہوتا ہے کہ وہ روئی سے پھر ایک تار بنتی ہے اور پھر وہ چرخے کے اوپر اس کی لپیٹی جاتی ہے، اور پھر یعنی ایک چھوٹی سی گولی بنانے میں بھی بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے، اور بڑی احتیاط سے وہ تار بنائی جاتی. جیسے تقویٰ میں احتیاط ہوتی ہے نا، ایسے ہی اس میں بھی کہ کہیں دھاگا نہ ٹوٹ جائے، کہیں بہت موٹا نہ ہو جائے، زیادہ نہ آ جائے، باریک نہ ہو جائے، ایک جیسی تار رہے. تو بہت محنت طلب کام ہوتا ہے، بہت الرٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے. آپ غافل ہو کے وہ چرخہ نہیں کاٹ سکتے. تو آپ نے بڑی محنت سے وہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خود ہی اس کو توڑ کے رکھ دیا. تو انسان سب سے زیادہ خود اپنا ہی دشمن ہے جب وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. تو کیا نہیں کرنا؟ نیکیاں ضائع نہیں کرنی. اور نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ گناہ ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جیسے عقیدہ ہے، مثلا ایمانیات ہے، تو کچھ چیزیں ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی، جیسے شرک، جیسے نفاق، جیسے شک، اس سے عقیدے کی تباہی ہو جاتی. اعمال میں مثلا سب سے پہلے نماز آتی. تو آپ نے فقہ میں ایک ٹاپک پڑھا ہوگا مبطلات الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. مثلا کون سی چیز نماز باطل کر دیتی ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ حرکت کی، نماز گئی. مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی، ظہر کی پڑھ رہے تھے، آخری رکعت میں سلام سے پہلے آپ نے وضو توڑ دیا، کیا آپ کی نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، نماز باطل ہوگی. آپ کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ 4 رکعتیں پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے کسی سے بات کر لی. تو بات کرنا کیا ہے؟ کوئی کھانے کی چیز منہ میں ڈال لی. تو اس کی پوری تفصیل ملتی کہ کیا کیا چیزیں نمازوں کو باطل کرتی. آپ قبلے سے پھر گئے ادھر ادھر، تو کچھ چیزیں تو پوری طرح باطل کر دیتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کا اجر کم کر دیتی ہیں. صدقات کو کیا چیز باطل کرتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو، وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں. روزے کو کوئی چیز باطل کرتی ہے؟ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ کھا لینے سے، جن چیزوں سے روزے منع کیے گئے ان کے کرنے سے. تو اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں، چاہے آپ نے سارا رمضان اعتکاف کیا ہو، سارا رمضان آپ نے پرہیز کیا ہو، لیکن رمضان کے بعد آپ نے جو کچھ کیا اس کی ریاکاری کر کے میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. تو ریاکاری بھی کیا کرتی ہے؟ دکھاوا، یعنی شہرت کی طلب کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں. تو ہم بعض اوقات کوئی ایک شخص بتاتا نا اس رمضان میں تو میں نے یہ اور یہ کیا، تو ہمیں بھی جوش چڑھ جاتا ہے، ہم بھی اپنی کو جو چھپی نیکی ہوتی ہے وہ بھی منہ سے نکال بیٹھتے ہیں.
تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے رمضان میں صرف اللہ کے لیے کی تھی نا، چھپا کے صدقہ کیا تھا، چھپا کے کوئی نیک کام کیا تھا، بس اس کو چھپا ہی رہنے دے، بس وہ اللہ ہی کے لیے رہنے دے، ذکر نہ کریں کہ دل میں وہ نہ آ جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کسی کی مدد کی، خدمت کی، کوئی بھی کسی کے لیے کچھ کام کیا، پھر آپ نے اس کو اذیت دی، مثلاً کیسے؟ اس کے سامنے ذکر کر دیا، اس کو ڈانٹ پلا دی، مینشن کر کے کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ کرتی رہی اور تم نے کیا کیا. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز رمضان کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے؟ عدم الرجوع الی الذنب، گناہ کی طرف واپس نہیں جانا. جو گناہ رمضان سے پہلے تھے وہ نہیں کرنے، اور پھر اسی کے انڈر کیا ہے، جو رمضان میں نیکیاں کی ان کو رمضان کے بعد گناہ کر کے ضائع نہیں کرنا. دوسری چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں، اس خسارے سے بچ جائیں، اس نقصان سے بچ جائیں، تو پھر آپ کو رمضان میں کی ہوئی اطاعت پر باقی بھی رہنا چاہیے. رمضان میں خاص طور پر آپ نے کون کون سی نئی نیکی کی یا نئی عادت ڈالی اپنے آپ کو، کوئی ایک چیز مینشن کریں. ریاکاری کے طور پر نہیں، ویسے ہی ذکر کریں کہ رمضان سے پہلے آپ وہ نہیں کرتے تھے، رمضان میں کیا. وہ کیا چیز تھی؟ مثلا اشراق کے نفل. شابش، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اشراق کے نفل کو جاری رکھنا ہے. اشراق کے نفل جاری رکھنا ہے. کتنی دیر لگتی ہے اشراق کے نفل پڑھنے؟ لیکن وہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنا وقت ضائع کرنے سے بچیں. رمضان میں چونکہ سارے مصروف ہوتے ہیں نا، تو پھر ٹائم ویسٹر ذرا کم ہوتے ہیں نسبتاً، کیونکہ شیطان بھی قید ہے، اور جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سدھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اثر سے نکل کے، تو پھر وہ ہمیں اتنا نہیں الجھاتے. لیکن رمضان کے بعد وہ سب چھٹ جاتے ہیں اور پھر ہم پرانی عادتوں پہ آ جاتے ہیں. تو صلاۃ الضحیٰ جو ہے، صلاۃ الضحیٰ، اس کا اجر کیا ہے؟ ضحیٰ یا اشراق، جو بھی یہ دن کے نوافل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من صلی الضحیٰ اربعا، جس نے ضحیٰ کی 4 رکعتیں پڑھی، وقبل الاولی اربعا، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. یا ضحیٰ کی ہی 4 جو آپ نے پڑھی، اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، یا ابن آدم لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، اے ابن آدم دن کے پہلے حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجز نہ آؤ، میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے نیکیوں کی اور نیکیاں سنبھالنے کی اور اچھے اچھے کاموں کی، اور جو ہمارے مسائل اور ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر دیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح الجامع میں، ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لو، دن کے آخر تک میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب، ضحیٰ کی نماز کی حفاظت صرف اواب ہی کرتا ہے. اور اس نماز کو صلاۃ المغفرہ و توبہ اور ہدایہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ توبہ کی نماز ہے، یہ مغفرت کی نماز ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور معاملات میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں، عبادات، ضروریات.